اپنے شادی میں آج کے بعد محمد مصطفیٰ کو بلانا ضرور ہے، اپنی غمی میں بھی ان کو بلایا کرو، جس طرح اپنے دوسرے رشتہ داروں کو دعوت دیتے نا کہ شادی میں آ جاؤ، اس طرح مدینے والے کو بھی دعوت دیا کرو کہ یا رسول اللہ آپ بھی میرے شادی میں آنا۔ ایک اللہ والے تھے، ان کے پاس ایک بندے نے شادی کا کارڈ بھیجا، حضور آپ نے میرے شادی میں آنا ہے۔ کہا ٹھیک ہے آ جاؤں گا، لیکن ایک کارڈ مدینے میں بھیج دوں۔ وہ حیران ہوگا کہ حضور مدینے میں کون ہے، کس کے پاس ہے؟ کہا مدینے میں تو ہم سب کے دلوں کا ٹھنڈک، آنکھوں کا ٹھنڈک محمد مصطفیٰ آرام فرما رہے ہیں، ان کو بھی بلاؤ اپنی شادی میں۔ وہ حیران ہو گیا کہ حضرت ان کو کیسے بلائے، ہم محمد مصطفیٰ کو اپنی شادی میں کیسے بلائے؟ کہا اگر تم اپنی شادی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرو گے تو گویا تم نے مدینے والے کو بلا لیا ہے، اور اگر تم نے اپنی شادی غیروں کے طریقوں پہ کی، رسم و رواج کو فروغ دیا، تو پھر سمجھو تم نے اپنی شادی میں سب کو بلایا، یہاں تک کہ میراثی کا بھی حصہ دیا تم نے۔ میراثی بھی دوسرے دن آ کے کہتا ہے شادی کی ہے میرا حصہ نکالو، اور کہتا ہے اور دے دو۔ مولوی کو تو 500 روپے میں تنخواہ دیتے ہو، میراثی 500 نہیں لے کے جاتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے اتنے لینے پھر جاؤں گا، وہ پورے گلی میں شور مچانا شروع کر دیتا ہے۔ مولوی بیچارہ شریف ہوتا ہے، اس کو جو اس کے ہاتھ میں ڈال لیا جائے، تو میراثی کا حق بھی نہیں رکھتے ہو اور مدینے والے کا حق چھوڑ دیتے ہو، اس کو نہیں بلاتے۔ کتنی افسوس کی بات ہے، کتنی افسوس کی بات ہے کہ سب کو خوش کیا، کہتے ہیں ہاں شادی ہوئی ہے، بیٹے کی شادی کی ہے اور اس کو بھی دے دو، ناراض ہو کے نہ جائے۔ خوشی آئی ہے، کسی کو ناراض نہ کرو، ہاں مدینے والا ناراض ہو جائے تو کوئی بات نہیں۔ اپنے شادی میں آج کے بعد محمد مصطفیٰ کو بلانا ضرور ہے، اپنی غمی میں بھی ان کو بلایا کرو، جس طرح اپنے دوسرے رشتہ داروں کو دعوت دیتے نا کہ شادی میں آ جاؤ، اس طرح مدینے والے کو بھی دعوت دیا کرو کہ یا رسول اللہ آپ بھی میرے شادی میں آنا۔